بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صل على محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين صلاة محمد علی محمد آپ کا خاص اپنے تمام مؤمنین کے لیے گاڑی آنے میں کسی مؤمنین اور خاص طور پہ شہداء ملت کو شامل کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کر بس صلاة اللہ کے بعد محمد علی اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے اور یاد کیجیے حدیث جب ملائکہ نے مریم سے کہا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ یاد کیجیے جب ملائکہ نے مریم سے ظاہر ہے کہ ملائکہ جناب مریم سے جو بھی گفتگو کر رہے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے نا اللہ کا پیغام لے کر آئے بشارت لے کر آئے خطاب کیا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ اللہ نے آپ کو چن لیا اللہ نے آپ کو منتخب کر دیا اللہ نے آپ کا انتخاب کر دیا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ صرف انتخاب نہیں کیا بلکہ آپ کو پاک و پاکیزہ بھی قرار دیا سبحان اللہ ملائکہ خبر لے کر آئے سوال یہ کہ ملائکہ یہ خبر لے کر کیوں آئے سوال یہ کہ مسئلہ کیا ہوا کہ ملائکہ کو بھیجنا پڑا کہ جائیے جناب مریم کو خبر دیجئے کہ آپ کو منتخب بھی کر دیا اور آپ کو پاک و پاکیزہ بھی قرار دیا اللہ ایک تو بات یہ ہو گئی معلوم ہوا کہ اللہ جو ہے وہ چنتا ہے اللہ کیا کرتا ہے اللہ کے جو ہوتے ہیں وہ چنے ہوئے ہوتے ہیں اور بندے کے چھٹے ہوئے ہوتے ہیں واہ 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 نہیں سمجھے کوئی بات نہیں میں نے جملہ کہہ دیا جو انسان بناتا ہے وہ ہے چھٹے ہوئے اور جو اللہ انتخاب کرتا ہے وہ ہے چنے ہوئے اللہ چنتا ہے بہترین افراد کو چنتا ہے اور انسان اپنے حساب سے چھانٹتا ہے اور آپ تو ماشاءاللہ پاکستان میں آتی ہے اس بات کے کیسے چھانٹا جاتا ہے ابھی چھٹائی ہوئی ہے ابھی ایک دو دن پہلے چھٹائی ہوئی سب آپ کے سامنے کیسے ہوتی ہے چھٹائیاں نہیں سب آپ کے سامنے تو اللہ نے سوال یہ کہ کیوں مسئلہ کیا ہوا کیوں بھیجا گیا جناب مریم کے پاس کہ جائیے مریم کو جا کے خبر دیجیے کہ اللہ نے آپ کا انتخاب بھی کر لیا آپ کو پاک و پاکیزہ بھی قرار دیا خدا کے بندو اس معاشرے میں تو جاؤ اس زمانے میں تو جاؤ کہ ماحول ہے کیا ماحول ایسا ہے کہ ایک بچی 14-15 سال کی ہے بیٹی تنہا میرا ساتھ دیجیے گا ایک نتیجے تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں پہنچانا چاہوں گے ایک نتیجے تک جو ذہن میں ہے میرے اس مقام تک آپ کو پہنچانا ہے سوال یہ 14-15-16-17 سال کی ایک بچی ایک بیٹی ایک سلوات دے گی محمد علی محمد ایسے ہی ہے ایک لڑکی اور پورے معاشرے میں تنہا کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں اور اس پر معاذ اللہ تہمت کیا ہے کہ انبیاء کے خاندان سے تعلق رکھنے والی اے اللہ کے گھر میں رہنے والی بیت المقدس میں اترا تھا نا جناب مریم کا وہ جناب مریم ہے کون وہ مقدس خاتون ہے کہ ان کے ماں باپ نے نسل مانی دی جو بچہ پیدا ہوگا بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے اس زمانے میں جس کی اولاد نہیں ہوتی تھی وہ منت مانتا تھا کہ جو بھی پہلا بچہ ہوگا اس کو وقف کر دیں گے بیت المقدس کی خدمت کے لیے اب وہ بیٹا تو ہوا نہیں بیٹی ہو گئی اب جب بیٹی بھی تو حیران ماں باپ کبھی کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا کہ اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے کسی خاتون کو وقف کیا جاتا زیادہ پریشان تو جناب زکریا پیغمبر نے مسئلے کو حل کیا
اس کے رحم میں ایک بچہ پروان چڑھنے لگے، بڑی احتیاط سے گفتگو کرنے کا مقام ہے، لیکن کیا کیا جائے، قرآن بھی ہے، روایات ہے، یہ تو احتیاط سے لفظ استعمال کر کے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اس کے رحم مبارک میں بچہ پروان چڑھ رہا ہے، بچہ پرورش پا رہا ہے۔ مجھے بتائیے کہ معاشرے میں کیا حالت ہوگی، کون اس کی بات کو یقین کرے گا؟ یہاں تک نوبت پہنچی کہ جناب مریم دعا مانگتی کہ کاش میں مر گئی ہوتی، مجھے موت آ جاتی، اور اس کلاس میں بھلا دی جاتی کہ میرا کوئی ذکر بھی نہ کرتا، رسیاں منشیاں ہو جاتی۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ ظاہر ہے آپ سوچیں نا، پاک و پاکیزہ بچی، اب پورا معاشرہ اس کے پیچھے پڑ گیا، پورا ملک اس کے پیچھے پڑ گیا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ تم انبیاء کے گھر کی بیٹی، تو یوسف کی بہن، اسحاق کی بیٹی، ہر طرح کے دعوے دیتے نا، تو اب یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے ذکر پورے خاندان کا آتا ہے۔ پہلے کی بات کہتے ہیں نا، باپ کے ایک بات تو آگے بڑھ گئی، طے ہو گیا نا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت سے غافل نہ رہا کرو۔ جب یہ گھر سے باہر نکلتے ہیں نا، تمہارا تعارف کراتے ہیں، یہ جو بھی کرتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کس کا بچہ ہے نا؟ اچھے کام کرے گا، کہتے بھائی واہ کیا بات ہے، کس خاندان کا بیٹا ہے، جو اتنی اچھی حرکتیں کر رہا ہے، اور ویسے ان کی حرکتیں کرے گا کس کا بیٹا ہے؟ یعنی کام وہ کرے گا، تعارف کرائے گا خاندان کا۔ یہ ہمیشہ کا دستور رہا، لہذا فوراً لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع ملا۔ یہ انبیاء کے خاندان کی بچی، یہ تم نے کیا کیا؟ اور جناب مریم کہہ رہی پروردگار تو جانتا ہے کہ مجھے تو کسی نے چھوا بھی نہیں ہے، مجھے تو کسی نے چھوا نہیں، معبود یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ پورا معاشرہ ایک طرف، سوائے جناب زکریا کہ پورا معاشرہ کھڑا، انگلیاں اٹھانے والے لوگ۔ آج دیکھ لیے نا، جب کسی کردار کشی کرنا ہو، یہ موبائل ہے نا یہ آپ کے ہاتھ میں، جس کا بیچارے کا کھانا خراب کرنا ہو، صبح اٹھے شیطانی دماغوں نے کام کیا، ایک میسج چلایا، فارورڈ کرو، فارورڈ نہیں کرے گا تو مومن نہیں ہوگا، لوگ تو من کرے بھائی اللہ سے چھٹو 40 کو آگے بڑھائیے۔ کیوں؟ وہ کیا فتوا لگانے والا بیٹھا ہے کہ تم مومن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پہلے تصدیق تو کر دیا کرو، پہلے تحقیق تو کر دیا کرو، کسی کی کردار کشی کرنے سے پہلے کہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہو۔ یہ وہی گناہ ہے جس کے مقابلے میں ہم عزت دار کی عزت بچانے کے لیے خود مشیت میدان میں آ جاتے ہیں۔
بات سمجھ میں آئی؟ لہذا پروردگار نے ضمانت کی آپ معصوم بھی ہیں، آپ طاہرہ بھی ہیں، اور آپ اللہ نے انتخاب بھی. کیسا انتخاب؟ بس دفع کی علی نساء العالمین. ہم نے آپ کو چن لیا، آپ کا انتخاب کر لیا. کیسا انتخاب کیا؟ سارے عالمین کی عورتوں کی سردار بنا دیا. اپنے زمانے کی ابھی آگے تشریح کر دیں گے، پریشان ہو تو آگے تشریح کر دیں گے، لیکن ابھی یہ رکھے بس دفع کی علی نساء العالمین. عالمین کی عورتوں میں آپ کو ہم نے منتخب کیا. اتنا بڑا امتحان دیا، پورا معاشرہ انگلیاں اٹھاتا رہا. ان کا انگلیاں اٹھانا بیکار گیا. کیوں؟ مشیت سامنے آئی. تو ہر زمانے میں یاد رکھنا، ساری دنیا دشمن ہو، ساری دنیا مخالفت کرے، ساری دنیا مقابلے پر آ جائے، ساری دنیا تمہارے مقابلے میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دے، لیکن جسے اللہ نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے، جب تک وہ تمہاری پشت میں ہے، ساری دنیا مل کر تمہیں ذلیل نہیں کر سکتی. یہ اللہ کے وعدوں میں سے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ کے لیے عزت، رسول کی جو کس کے لیے؟ مومن کے. پریشان نہیں ہوتے، گھبراتے نہیں ہیں مصیبتوں میں. کیوں؟ اللہ کا وعدہ. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اس پہ مجلس سے پڑھیں گے، بات کو آگے بڑھا دیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ پریشان تھوڑی ہوتے کہ ساری دنیا پروپیگنڈے کے ذرائع ملٹی میڈیا سب ایک طرف مومنین کی مختصر سی جماعت سے سب کا مقابلہ کرنے میں مشغول ہے. کوئی داخلی مسائل الگ پیدا کیے گئے کہ اس سے بچا کریں. علی کے چاہنے والوں امنا پڑھو. اگر کوئی اختلاف ہو بھی جاتا ہے کوئی بات ہے، امام آئے گا نا حل کر دے گا. یقین ہے نہیں امام کیا ہے نا، امام آئے گا حل کر دے گا. آپس میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی بندو، ساری دنیا ویسے دشمن بنی ہوئی ہے، اور تم نے معجزہ نہیں دیکھا کہ جب بھی تم متحد ہوتے ہو باطل کی دم نکل جاتا ہے. باطل کا دم بھی چہروں میں نہیں دیکھا کیا ہوا؟ پچھلا چہروں کے گزرا معلوم ہے کیا ہوا؟ پورے پاکستان سے لوگ نکلے، مومنی نکلے، مومنات نکلے، بچے مرد عورتیں پورے سب نکلے. کیا ہوا نتیجہ؟ نتیجہ یہ ہوا کہ کروڑوں اربوں روپیہ جو لگا کے بیٹھے تھے ہمیں لڑانے والے، انہوں نے سر پیٹ لیا کہ ہم نے اتنا خرچہ کیا. ایک حسین کے نام پہ بلایا گیا، ساری قوم اختلافات بھلا کے سڑکوں پہ نکل کے پاکستان کی سڑکوں کو بھر کے بتاتی ہے کہ تم کچھ بھی کر لو، حسین کا نام ہمیں ایک جگہ لے کر آ جاؤ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سمجھ آ گئی؟ لبیک. آئیے، بات کریں. یہ چھوٹے پیغامات کے درمیان میں میری مجلس میں جانا ضروری ہوتے ہیں. آپ تک پہنچ گئے نا اس کی. اب آئیے بس تباہ کیا اللہ نے ساری عالمین. عالمین کی عورتوں میں آپ کو انتخاب کر دیا. ہاں بس اتنا ضرور ہوا کہ مقدس بھی مریم بھی جب درد ذہن ہوا تو حکم ہوا کہ اے میری کنیز، اے مقدس مریم، یہ اللہ کا گھر ہے. کیا ہے یہ؟ اللہ کا گھر ہے، بیت المقدس. یہاں زچگی نہیں ہو سکتی، یہاں ولادت نہیں، باہر چلی جائے گی، یہاں سے باہر چلی جائے گی. تو بیت المقدس کے مشرقی حصے میں چلی گئی. اب تو تعمیر ہو گیا نا، پہلے تعمیر نہیں تھی. ایک سوکھا سا کھجور کا درخت، معبود کوئی نشانی تو دے دے، لوگوں کو بتا سکتا کیسی درخت سوکھا اور درخت سرسبز ہو گیا، اسی کے نیچے پانی جاری ہو گیا، اسی سے خرما گرے گا، آپ کی آغوش میں آپ کی غذا بنے گی. معبود یہ لوگ پوچھیں گے تو میں کیا کہوں؟ لوگ کہیں گے کہاں سے آپ نے کہا خاموش، روزہ رکھ لو. چپ کرو، تو رکھو نا زبان میں. تو ان کو کیا ہوا مشین کا؟ مریم چپ کرو، روزہ رکھ لیجیے. کوئی بھی پوچھے کہیے گا یہ بچہ جواب دے گا. خدا کے بندو قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں نا، یہ سب ہے نا سورہ مریم میں بھی آگے قرآن سب ایسے ہی ہے جیسے میں پڑھ رہا ہوں، بالکل ایسے ہی ہے. یہ بچہ جواب دے گا. یہ تو کہوانے میں بچہ ہے، یہ جواب
اللہ نے یہ کیا کیا، یہ کیا اٹھا؟ کئی بچہ بولے یہ جواب دے گا، کئی بچہ کیسے بولے یہ تو گہوارے میں ہے، یہ تو شیر خوار ہے۔ اب انہوں نے اتنا کہا تھا کہ بچے نے کہا امی عبداللہ اللہ کے بندہ آتانی الکتاب، مجھے کتاب دے کر بھیجا گیا، حکمت دے کر بھیجا گیا، مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دے کر بھیجا گیا، مجھے مریضوں کو صحت یاب کرنے کا معجزہ دے کر بھیجا گیا۔ کون اعلان کر رہا ہے؟ جناب عیسیٰ آغوش میں، گہوارے میں، شیر خارگی کے عالم میں اعلان کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، چاہے گہوارے میں رہوں، چاہے جوانی میں ہو جاؤں، جو اللہ نے مجھے معجزات دے کر بھیجے وہ پہلے اعلان کر دیا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ یہ جناب عیسیٰ مریم کی آغوش میں آ کر اعلان کر رہے ہیں، تو جس عیسیٰ کو جب تک کلمہ نہ پڑھے محمد عربی کا رسالت نہیں دے سکتی، عیسیٰ نہیں کسی بھی نبی کو نبوت رسالت پیغمبری مل ہی نہیں سکتی جب تک محمد عربی کی رسالت کا اعلان نہ کر دے، محمد عربی کی رسالت کا کلمہ نہ پڑھ دے۔ تب مجھے بتاؤ جب کوئی بچہ محمد کی آغوش میں آتا ہے اور محمد اس بچے سے کہے علی سنو، اللہ کا رسول اس بچے سے کہے سنا، تو بچہ پوچھے گا نہیں کہاں سے سنا، کہاں سے سنا، اور ایسے زبور سے، انجیل سے، قرآن سے، تو اللہ کے رسول نے مسکرا کے کہا قرآن سے۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ یہ مت دیکھو کہ بچے کا سن سال کا، یہ دیکھو یہ نور کبھی وہیں کبھی صاف تھا، جبھی تو رسول نے کہا سناؤ، اس کا مطلب رسول بھی جانتے ہیں، علی بھی جانتے ہیں، ورنہ علی ابن کیوں پوچھتے کہاں سے سناؤ؟ بس یہ نور صاف تھا، وہاں بھی صاف تھا، یہاں پھر دوبارہ ایک ملاقات ہو رہی، پھر سے مل رہا، اس لیے آغوش میں آ کر بتا اس وقت کیا ہے جناب مریم میں، اور فخر مریم میں فخر یہ ہے کہ جناب مریم کو حکم ہوا تھا کہ اللہ کی گھر سے باہر تشریف لے جائیے، جو ولادت ہونے والی ہے، اور جناب فاطمہ بنت اسد فخر سے فرماتی ہے کہ میرے لیے میں دو ہوں جو باہر نہیں تھی، یہ جھولے کے زبان جب علی کو آغوش میں لے کے باہر نہیں نا، یہ جھولے کے زبان پہ میں وہ ہوں جس کے لیے کعبے کی دیوار میں در بن گیا تھا، مریم سے کہا گیا تھا باہر چلی جائیے، مجھے حکم دیا گیا کہ اندر تشریف لے آئے، 3 دن رہی ہے یہ بیوی، تو جس اللہ نے حجرے میں مریم کو غذا پہنچائی، تو اب کیوں شک کرتے ہو کہ وہ جو اعلیٰ ترین جگہ سے علی آ رہا ہے، یہاں میزبان اللہ ہے، مہمان علی کی ماں ہے، تو اب شک کیسا کہ 3 دن کہاں سے کھانا آیا، کہاں سے بھی آیا؟ اس میں کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ربوبیت میں شک کیا جا رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں کہا گیا تھا وہاں جائیے، یہاں کہا گیا تھا اندر تشریف لے آئیے، ایسے ہی ہے۔ تو حجرہ مقدس، جس حجرے میں جناب مریم زندگی کر رہی ہے، بیت المقدس کے ساتھ حجرہ مقدس، جناب مریم کی مقدس، قیامت تک کے لیے مقدس۔ اب مجھے بتائیے مگر وہ حجرہ، وہ گھر جو کھل گیا ہو علی کی ماں کے لیے، جس کا طواف مسلمان کرتا رہے گا 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھروں کے طواف کرتا ہے مسلمان، یاد رکھیے گا۔ خانے کعبہ میں حضرت ہونے کے دوران کتنے گھروں کا طواف کرتا ہے؟ وہ مت بھرائیے، میں کہہ رہا ہوں ریکارڈ ہو رہی ہے لائیو جانے پوری دنیا میں، پریشان کیوں ہو جائے، میں کہہ رہا ہوں نا کتنے گھروں کا طواف کرتا ہے؟ 2 گھروں کا۔ کون سے وہ 2 گھر جن کا طواف؟ اللہ کا گھر خانے کعبہ، یہ جو دورہ ہے مستطیل، مربع کہیں گے مستطیل کے لیے، چوک گنوا نہیں ہے نا، یہ اللہ کا گھر ہے نا، اس کا طواف کرنا۔ یہ مقام اسماعیل کیا ہے؟ یہ جو نیم دائرہ بنا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ مسلمانوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ طواف اس کا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اگر اس کا نہ کریں طواف ہو جائے، شامل نہ کریں تو ہو جائے، اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے، وہاں سے کٹ معلوم اندر راستہ ہے، اندر سے ہو کے چلا جاؤ، اللہ کے گھر کا طواف ہو گیا، نہیں ہوا نا، جب تک مقام اسماعیل کو شامل نہ نہیں ہوگا نا، اندر نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، 2 رکعت نماز کی بڑی فضیلت، طواف میں شامل نہیں ہوگا، یعنی طواف صرف گھر کا نہیں ہوگا، طواف جب ہی ہوگا جب وہ نیم دائرہ، اگر وہاں تک اللہ کا گھر ہے
مقام ابراہیم کے پیچھے طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز طواف ہے، حج کا طواف ہوتا ہے، ویسا طواف ہوتا ہے، میرے کو طواف ہوتا ہے۔ نماز کی بہترین جگہ کون سی؟ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے اللہ چھوڑا ہو رہا تھا، میں پڑھ لوں میں پڑھ لوں میں پڑھ لوں، کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ ثواب کس کا ہے؟ مقام ابراہیم کے پیچھے۔ تو مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ اب جب تو کعبے کا رخ کر کے نماز پڑھے گا تو پہلے تیرے سامنے ہے مقام ابراہیم، بعد میں کعبہ۔ اب سمجھ میں آیا اللہ کی بہترین عبادت یہی ہے کہ جب تک اس کے ابراہیم کے قدم تیرے سامنے نہ ہو نماز تو وہ کمال ادا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہی وہ پتھر ہے، یہی وہ قدم ہے کہ جن پر جس پتھر میں کھڑے ہو کر اپنے قدم جما کر میرے بندے ابراہیم نے میرے گھر کو تعمیر کیا تھا، تو مشیت یہ نہیں چاہتی کہ اس کی عبادت ہو اور جو اس کے دین پر احسان کرے اسے بھلا دیا جائے۔ اس لیے ابراہیم و آل ابراہیم کو بھی شامل کیا گیا۔ وہ شریعت ختم ہو گئی، محمد عربی کی شریعت کو قیامت تک جاری رہنا تھا، اس لیے قیامت تک محمد و آل محمد پر درود بھیجو۔ بھائی محمد والے محمد بآواز بلند صلوات۔ محمد والے جیسے ابراہیم والے ابراہیم۔ آئیے اب اس منزل تک پہنچا دوں، اس منزل تک لانے کے لیے میں نے سارے آپ کو اتنی دیر تک زحمت دی ہے، وہاں تک لے جاؤں۔ اب سمجھ میں آ گیا کیا مقام ہے حاضرہ کے گھر کا؟ حاضرہ کے گھر کا مقام یہ کہ جب تک اسے طواف میں شامل نہ کیا جائے طواف مکمل نہیں ہوتا، طواف مکمل نہیں۔ اب آئیے ایک گھر اور، یہ تو حاضرہ کا گھر ہے نا، ایک گھر اور جس کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اللہ کا رسول زیارت کرتا ہے۔ تو یہ ہم نہیں، ہمارے برادران کے بھی روایت ہے، زیارت کرتا ہے ہر روز صبح مسجد میں داخل ہونے سے پہلے زیارت کرتا ہے، رک جاتا ہے، دروازے پہ رک جاتا ہے، رک کر کہتا ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوۃ وبعد الرسالہ ومختلف الملائکہ، اے اہل بیت النبوت تم پر میرا سلام ہو، اے رسالت کی کام یعنی رسالت نکلنے کی جگہ، اے معدن رسالت تم پر میرا سلام ہو، اے ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ تم پر میرا سلام ہو۔ تب سمجھ میں آیا اللہ کا رسول یہی تو بتا رہا ہے کہ وہ حاجرہ کا گھر ہے، یہ فاطمہ کا دروازہ ہے، کہ اللہ کا رسول ہر روز زیارت پڑھ کر بتا رہا ہے کہ قیامت تک یہ ملائکہ کا آنا جانا میرے سامنے نہیں، قیامت تک یہ وہ دروازہ ہے جس پر ملائکہ آتے جاتے رہے۔ آج تک یہ سلسلہ ملائکہ کے آنے جانے کا جاری رہے گا۔ آپ مختلف الملائکہ یہ جاری ہے، قیامت تک جاری ہے۔ یہ ہے خانہ زہرا، کیوں؟ وہ مریم کا امتحان، یہ زہرا کا امتحان، یہ فاطمہ کا امتحان، ایک امتحان۔ اللہ نے منصب کیا دیا؟ وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار، فاطمہ اولین و آخرین تمام عورتیں، یہ وہ بیوی جو اپنی ماں کی بھی سردار، کوئی خاتون ایسی نہیں جو اس کی سرداری سے باہر ہو۔ سید النساء العالمین فی الاولین والآخرین، اولین و آخرین کی سردار، سب کے کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ فاطمہ معرف ہے، اہل بیت کا تعارف کرانے والی ہستی کا نام ہے فاطمہ۔ فاطمہ حجت بالغہ کا نام۔ معصومین کو جب حجت قائم کرنی تھی نا تو اپنے جدہ طاہرہ فاطمہ کے ذریعے سے حجت قائم کریں۔ بتا دیں کیسے؟ ایک باقی تو آپ سب سنتے رہتے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، مباہلہ نہیں پڑھ رہے، بس ایک جملہ بتا رہے ہیں۔ جب ساری دلیلیں رسول سے بنی نجران کا مناظرہ ہوا، آئے تھے بنی نجران کی سے گفتگو کا باب بند ہو گیا۔ اللہ نے بند کیا کہ بس گفتگو ختم، یہی ہے نا کہ بس اب مباہلہ ہوگا۔ تو مجھے بتائیے 40 دن تک اللہ کے رسول نے کون سی دلیل نہیں دی ہوگی؟ دی نا، لیکن نہیں مانی، بس معلوم ہو گیا نہ ماننے والے رسول کی نہیں ماننے کے لیے آپ کی کہاں مانیں گے؟ مانی رسول کی نہیں مانی ہر دلیل، تو اللہ نے قبض کر۔ اب جب مباہلہ ہوا، رسول کو دیکھا ہوا تھا، علی کو دیکھا ہوا تھا، حسنین کو دیکھا ہوا تھا، نئی ہستی کون سی تھی؟ مباہلے کے میدان میں نئی ہستی کون تھی؟ شہزادی کون ہے؟ درمیان میں وہ بھی محجوب، وہ بھی حجاب میں، رسالت کا حجاب، امامت کا حجاب، ولایت کا حجاب،
وہ آخری حجت کے طور پہ تو دے رہا ہے کہ اب کسی بحث کی ضرورت نہیں، میں آپ کو ایسی دلیل دے رہا ہوں، میں آپ کو ایسی حجت دے رہا ہوں جس کا وجود کی حجت بالغہ ہے۔ ایسے تو نہیں معصوم کروا رہا ہر امام اپنی جد کائنات کی تعریف کر رہا کہ نحن حجت اللہ علیکم، اے انسانوں ہم تم پر اللہ کی حجت ہے۔ ائمہ طاہرین یعنی اللہ تک پہنچنا ہے تو ہمیں دیکھو جملہ سنیے معصوم کریں، نحن حجت اللہ علیکم یعنی ہم گروہ ائمہ، ہم ائمہ طاہرین تم پر حجت، اور کہیں نہ حجت اللہ علی الناس، ان انسانوں پر اللہ کی طرف سے حجت ہے، یعنی ہمیں دیکھنے کے بعد کوئی اللہ کو نہیں مانتا تو تباہ و برباد ہو گیا، ہم حجت ہیں، اور ہماری یعنی اللہ کو ثابت کرنے کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی دلیل کے لیے ہم کافی ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ ارے بھائی سیدھی سی بات ہے، علی کون ہے؟ خدا کی بندو سب سے بڑی حجت ہے کہ نہیں؟ علی کے سجدوں ہی نے تو بتایا کہ کوئی خدا ہے، اس سے بڑی حجت اور کیا ہوگی؟ علی سجدہ نہ کرتے تو پھر وہ والی بات صحیح ہو جاتی نا، گمراہوں والی صحیح ہوتی، لیکن نہیں، علی کے سجدوں میں بتایا یہ حجت ہے، علی حجت ہے کہ اگر سجدہ کر رہا ہے تو کوئی ہے جس نے علی کے نور کو خلق کیا ہے، کوئی ہے جس نے علی کو تمہارا مولا بنا کر بھیجا ہے، کوئی ہے جس نے علی کو تمہارا سید و سردار بنایا ہے، سمجھ میں کہ یہ مطلب اس کا نام حجت اللہ علیہ، نام حجت اللہ علی الناس، ہم تم لوگوں پر، ہم تم انسانوں پر اللہ کی طرف سے حجت ہے، اور ہمارے لیے ہماری سچائی کے لیے کیا کافی ہے؟ فاطمہ تو حجت تو علینا، ہماری سچائی سمجھنا ہو تو اتنا سمجھ لو کہ فاطمہ ہم پر بھی حجت ہے۔ یہ ہماری لیے سمجھ آ گئی؟ فاطمہ تو حجت علینا، یعنی اشارہ اسی طرف ہے کہ جب اللہ کے رسول کے پاس ساری دلیلیں جو دینا تھی، میں یہ نہیں کہتا اللہ کے رسول کے پاس دلیلیں ختم ہو گئی، اتنی دلیلیں دی کہ اللہ نے کہا بس اب گفتگو ختم، تو اللہ کے رسول نے جو آخری حجت پیش کیا، کیا پیش کی؟ کوئی آیت پیش نہیں کی، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی مناظرہ نہیں، بلکہ اپنی بیٹی کو بس ساتھ لائے تھے، حجت بالغہ کے طور پہ فاطمہ درمیان میں آئی اور بس یہ حجت قائم ہو گئی، فاطمہ تو حجت علینا۔ بظاہر کیا ہوا؟ آخری بات، بظاہر یہ ہوا کہ معصومہ کونین کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا، کس نے؟ رسالت، ولایت، امامت، ایسے ہی حجاب میں ہے، حجاب ظاہری بھی ہے، حجاب باطنی بھی ہے، دونوں حجاب قائم ہوا ہے، دونوں حجاب، ایک طرف سے سب نے اپنے حصار میں لیا تھا، ایک تو معنوی اور باطنی حصار، رسالت کا، ولایت کا، امامت کے حصار کے ساتھ ساتھ چلتا ہے نا ایسا، لیکن نہیں، ایک مطلب اور بھی ہے، یہ بھی تحفہ لیتے جائیے، ایک مطلب اور ہے، قرآن میں انما کا کلمہ ہے نا، ہمارے پرانے علماء بڑی تفسیریں کر کے گئے انما کی، سرکار نے تو ملت نے بھی 80-81 میں پڑھا تھا بچپن میں انہیں کیا، اس کا سیدھا سا تعارف یہ ہے انما کا، انما کلمہ حسن ہے، کیا مطلب کلمہ حسن ہے؟ جس آئے میں بیٹھ جاتا ہے تالا لگا دیتا ہے، بہت ہمارے علماء نے تفسیر کیا ہے بھی یہ تالا لگانے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کوٹری میں سامان رکھ کے باہر سے تالا لگا دیتے ہیں، نہ باہر سے اندر کی چیز باہر سے سکتی، نہ باہر کی چیز ایسے ہی ہے نا، ایک اللہ انما ولیکم اللہ ختم، تالا لگا اللہ ولی ہے، رسول ولی اور وہ ولی ہے، اب جو غیر ہے اس کے غیر ہے وہ اس میں داخل نہیں ہوگا، جو اس کے اندر ہے وہ باہر، انما یرید اللہ لیذہب عنکم، انما آ گیا نا، جو اہل بیت اس کو تو طہارت سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے، نہ یہاں نہ وہاں، اور جو دوسرا ہے غیر ہے جو اندر داخل، یہ ہے کلمہ حسن، یہ میں نے صرف تشریح کی پرانے علماء کو اس کو سامنے رکھنے تفسیر کو سامنے رکھتے میرے سامنے ہے ساری تفسیریں، تو یہ آپ پیش کر کے بس جیسے انما قرآن میں آیات کے گرد حصار بنتا ہے، حفاظت کرتا ہے انما، جس آیت کی بات پورے قرآن میں دیکھ لیجیے گا جہاں بھی انما حصار بن گیا، کلمہ حسن کہتے ہیں اس کو کلمہ حسن ہے، محفوظ کر دیتا ہے آیت کے اندر والے حکم کو، بالکل ایسے ہی بظاہر فاطمہ کے گرد حصار ہے، باطن میں فاطمہ وہ کلمہ حسن ہے جو رسالت کا بھی دفاع کر رہی ہے، ولایت کا بھی دفاع کر
تاکہ رسالت امامت اور ولایت کی انحصار بنا دیا جائے کہ فاطمہ سے تعلق ہوگا تو بات بنے گی، رسول سے تعلق ہوگا لوگ دوسرے کو داخل کر دیں گے، علی سے تعلق ہوگا لوگ دوسرے کو داخل کر دیں گے، حسنین سے تفصیل میں جانے کے بعد نہیں آپ اور علماء سے بھی سن سکتے ہیں تفصیل کے بعد حسنین سے تعلق ہوگا دوسرا داخل، لیکن فاطمہ کے ذریعے فاطمہ کو بابا یا فاطمہ اس کا بابا سوائے محمد کے کوئی نہیں، بعلوہا سوائے علی کے کوئی فاطمہ کا ہم سب نہیں، بنوہا سوائے حسین کے کوئی فاطمہ کا بیٹا نہیں۔ سمجھنا کی بات یہ ہے وہ کلمہ حسن جسے لے کر آئے مباہلے میں اللہ کے رسول حجت بالغہ کے طور پہ کہ جہاں ساری دلیلیں ختم ہو وہاں سب سے بڑی حجت کا نام ہے فاطمہ۔ اسی لیے ہر امام نے ختم کیا میں بیان، ہر امام نے اپنی جذبہ طاہرہ کے منصب کا دفاع کیا۔ اگر معصومہ نے کسی کے لیے ننگ و عار بنا دیا کسی چیز کسی بات تو کسی معصوم نے واپس نہیں کی۔ لوگ سوال کرتے ہیں جب چھین لیا گیا تو علی کی حکومت آئے گی علی واپس لے لیتے کیا بچوں والی باتیں کرتے ہیں؟ تم نے پڑھا نہیں خطبہ بی بی کا؟ پڑھا نہیں خطبے کے آخر میں کیا کہا کہ لے جاؤ؟ یہ فدق اور یہ اس کی سواری اس کی نہار جاب اگر خیال رکھنا زخمی ہے مجروح ہے، اس پہ ننگ و عار کا داغ لگے، اس پہ ننگ و عار کا داغ لگے، یعنی قیامت تک یہ ننگ و عار اس سے ہٹے گا نہیں، ننگ و عار اس کے ساتھ ساتھ ہٹے گا۔ اور مجھے بتائیے جس چیز کو فاطمہ نے ننگ و عار بنایا علی واپس کیسے لے؟ نہیں، کسی امام نے واپس نہیں لیا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے واپس کرنے کی کوشش کی، اماموں نے واپس نہیں لیا، زبردستی چوتھی امام کی اولاد کو دیا گیا واپس دوسرے بیٹوں کو۔ عباس الصباح نے واپس کیا، اماموں نے واپس نہیں کیا، عباس کے بعد پھر واپس چھینا منصور گوانیتی نے، منصور گوانیتی کے بعد اس کے بیٹے مہدی نے پھر واپس کرنا چاہا، نہیں واپس کیا کسی امام نے۔ ہارون کا زمانہ آیا، بلایا امام موسیٰ کاظم کو، باب الفوائد کو بلایا، باب الفوائد کو بلانے کے بعد کہتا ہے کہ تم مصیبت ہو گئی نا، سمجھتے نا کہ بال بن گیا، ایک خلیفہ لیتا تھا دوسرا واپس کرتا تھا، ایک چھینتا تھا واپس کرتا تھا، پوری تاریخ پڑھ لیں کبھی پڑھی بھی ہم نے، اس میں ایورٹون میں پڑھا ہے سورہ خمسہ اسی کے کس طرح سے گیا کس طرح سے آیا۔ اب آپ بتائیے مصیبت بن گیا نا پھر کہیں بھائی یہ واپس کرو جھگڑا ختم کرو، کب فرزند رسول آپ فدق کی حدود کا تعین کریں بتائیں کیا ہے فدق، تمہیں واپس کرو۔ امام نے کہا تم واپس نہیں کر سکتا، تو فدق بابا دعائی فرمان تم نے واپس نہیں کر سکتا، کیوں نہیں واپس کرتا؟ بادشاہ حاکم ہو واپس کروں گا، نہیں واپس کر سکتا، کہا آپ حدود بنائیں، جبر ہے، ہاں جبر ہے، جبر ہے، امام نے کہا کرتا تو سن فدق کی ایک سرحد عدن کے باغات، ایک شام کا ساحل ہے تاکہ کا ساحل، اور جیسی تو فدق ہو جائے یہ فدق کہاں، یہ فدق بڑے خزر یہ ساحل ایک سرحد پوری اسلامی سرحدیں بتانی امام نے، یہ فدق ہے دے سکتا ہے تو دے دے۔ تو پھر کہتا ہے طنز میں کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں خلافت آگے کیا آپ یہاں بیٹھ جائیے تو کر جاؤں، طنز کیا لیکن بات تو صحیح تھی نا۔ امام نے مسکرا کے کہا میں نے پہلے کہا تھا کہ فدق کی حدیں بتا دی تو واپس نہیں دے سکتا، یعنی کیا بتایا سمجھ میں آئی؟ امام نے یہ سمجھایا کہ میری جدہ طاہرہ نے کسی بات کا مقدمہ نہیں لڑا تھا، علی کے حق کا مقدمہ لڑا تھا۔ اور جانے تاریخ ہے بڑی احتیاط سے میں کہہ دیا ساری باتیں سمجھ میں آگئی بات، لہذا علی کے حق کا مقدمہ لڑا، تو کیا واپس کرے گا فدق؟ اور میں لے لوں گا واپس، میری ماں نے ننگو اور میری جدہ نے ننگو ہار بنایا، واپس کیسے لوں گا اسے؟ لہذا کسی نے واپس نہیں لیا، واپس آ گئے امام، واپس آ گئے، جہاں جہاں جس امام کو موقع ملا فخر سے اپنا تعارف کراتا تھا، اس کی ماں کا نام بھی بتاتے تھے امام نے، میری ماں تیری دادی تیری پردادی یہ، اور میری ماں فاطمہ میری دادی خدیجہ، لیا ان کے مقابلے میں کوئی ہے تو۔ ہر امام نے تعارف کرنے فاطمہ کو تعارف کا ذریعہ بنایا، یہی ہارون رشید جب مدینے آیا حج کے بعد واپس ہوا تو اسے دیکھا کہ موسیٰ بن جعفر باب الفوائد کریں اور السلام علیکم یا ابی، رسول کو کہا یا رسول اللہ یا ابی، تو بابا کہا تو ایک دم اس کو غصہ آ گیا،
کہ یہ آپ کس بات کا فخر کرتے ہیں؟ ہمیں ایک خاندان کے جو رشتہ آپ کا ہے رسول خدا وہ میرا بھی ہے، ہم سب بنی ہاشم ہیں۔ تو اچھا یہ بتا اگر آج رسول اللہ آ جائے اسے تیری بیٹی کا رشتہ بن جائے دے گا نہیں دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ فخر ہے میری بھی کہ میں اپنی بیٹی رسول اللہ کیا کروں کا بس یہی تو بات ہے کہ تجھ سے تیری بیٹی کا حق مانگ سکتے ہیں، مجھ سے میری بیٹی کا نہیں، کیونکہ میری بیٹی رسول اللہ کی بیٹی کیا حکم ہے۔ یہ بات ہے تیرا میرا، میرے بچے میری بچیاں محرم ہیں رسول کی، تیری بچیاں محرم نہیں ہیں رسول کی، تو چلا یہ فتح ہم نے یہ ساری دشمنیاں بڑی نہیں پڑی بڑھتی گئی نا، پکتا چلا 4 زندان تبدیل ہوئے۔ میں پوری شہادت نہیں بنوں گا بابو میں مجھے معلوم بعد میں شہید تعاون برآمد ہو، لیکن یہ بھی انصاف نہیں ہوتا نا کہ جس معصوم کی مجلس سے اس کو ذرا سے لے کے نہ کروں تو وہ مجھے ذرا سا سہارا دے دیجیے مسائل کے لیے۔ 4 زندان، پہلے اس کے چچا سلیمان یا علی بن سلیمان کے زندان میں رکھا، اس نے کہا بھائی یہ لے جاؤ، میں یہ گناہ اپنے سب نہیں لینا چاہتا، پہلے بہت دور پہلے گھر کی طرف سے گناہ میں نہیں کرنا سر فضل ابن ربی اس نے کہ ہاتھ جوڑ کے چند مہینوں کے بعد یہ سوائے عبادت کے بھی کسی عالم میں اس کو نہیں دیکھتا، لے جاؤ۔ اس کے بعد فضل ابن یحییٰ برمکی کہ زندان میں اس نے کچھ عرصے کے بعد کہا مجھے معاف کر دے خلیفہ، اسے قتل کر کے تم نے کہا کہ یہ گناہ مجھ سے نہ کرا، لیکن جو تم نے کیا میں نے کر دیا یہ گناہ نہ کرا، کیونکہ عبادت دیکھ تھی نا جب باب الحوائج کی عبادت دیکھ کے تک دل لرز جاتا تھا کہ ایسا متقی شخص ایسا عبادت گزار شخص، اور اسی قید کا واقعہ ہے اسے شیعہ کو بلایا، ایسا تقیہ کا زمانہ ہو کہ کوئی امام کا نام نہیں لیتا تھا، شیعہ نام نہیں لے سکتا تھا، مختلف القابات سے پکارا کرتے تھے، خفیہ نام لیتا تھا، بلایا اس میں جانتا تھا کہ شیعہ تو اپنے امام سے ملے گا، کہا کون سا امام کیسا امام میں نہیں آتا کسی امام نے کہا تھا نا تقیہ کرنے والا، کہ نہیں شبابہ میں تجھے کچھ نہیں کہنے والا، میں نے کہا میرا کوئی امام نہیں، لیکن پھر بھی وہ کہنا تھا کہ ایک روشن دان سے خان زیر زمین ہے تہخانے میں ہے اور اوپر روشن دان ہے، دیکھ کیا نظر آتا ہے کچھ دیکھا اس نے کہا چادر پڑی ہے سب ہے اور تو کچھ نہیں نظر آتا، غور سے دیکھو اس چادر میں حرکت ہونا شروع چیخنے مارنا، یعنی معصوم اتنے کمزور ہو چکے تھے اس زندان میں کہ غور سے دیکھنے میں معلوم ہوتا تھا کہ چادر کے نیچے کوئی جسد اگر ہے، کوئی جسد ہے، چیخنے مارنا۔ غزل کہتا ہے کیا ہے خلیفہ کا حکم ہمارا دینے کا، میں جانتا ہوں کتنا بڑا گناہ ہے، جب اسے حکم آیا تو اسے کہا مجھے معاف کر دے، اسے جو کام دیتا ہے دینے کا اس شخص کو دھیان نہیں دے سکتا۔ نتیجے کی طور پر سندی ابن شاہ کو ملون اپنے زمانے کا شن، اپنے زمانے کا خولی، اس کے زندان جو خاص غلام تھا، اس کے زندان، اس کا وہ زندان تھا جہاں امام سیدھی قامت سے کھڑا نہیں ہو سکتا، جہاں امام پوری قامت سے دراز نہیں کھینچ سکتا تھا، رکوع کی حالت میں رکھنا پڑتا تھا، اور جب دراز کھینچتے تھے تو اپنے زانوں کو سمیٹ لیتے تھے، کیونکہ پوری قامت سے آپ لیٹ نہیں سکتے، دراز نہیں کرتے۔ اس کے بعد رکوع کے بعد سب کام ختم کرو، زہر دیا گیا۔ اچھا اتنے سخت زندان کے باوجود معصوم کو زنجیروں سے لگا، میں برے سے کرتا ہوں، آپ کو دنیا میں جانا چاہتا ہوں، لیکن ایک مجھے کہنے میں جانتے ہیں کیسی زنجیر، آپ کی شہادت کے بعد یہ زنجیریں جسم سے جدا نہیں، کیوں؟ اس لیے جدا نہیں ہو سکتی تھی کہ جنہیں عرصے تک پڑی رہی کہ کھال میں پیوست، اگر ان کو ہٹانے کی کوشش کی جاتی تھی تو آپ کے جسم میں کھال ساتھ استخوان کے ساتھ لڑ رہی تھی یہ زنجیریں۔ بس اس قید خانے میں بھی مجھے یقین ہے ہر امام نے جیسے وصیت کی نا حسین کی رضا کی، دیکھیں اتنا تو ہوا نا، 4 غلاموں نے جنازہ اٹھائی، تفصیل آپ سنیں گے رات کو بغداد کے پل کے اوپر رکھ دیا گیا، سلیمان ہارون کے چچا نے شیک لیا اپنے آدم کے جنازہ کہ یہ تو ہم برداشت نہیں کروں گا، اپنے چچا زاد کی یعنی بنی ہاشم کے حوالے سے کہتا تھا یہ توحید کو حوالہ نہیں کروں گا، جاؤ شیعوں کے محلے میں جا کے اعلان کر دیا گیا، جاؤ آزادی ہے، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہتا، وہ گھروں میں گھٹ کے رو رہے تھے نا، ایک دم دروازے کھلے، شیعہ دوڑے، ہزاروں کی تعداد میں ماں دوڑتے بچے، بھائی ماما کی سزائیں کرتے، اپنے امام کا جنازہ لے لیا، بشام سے وہ
توفیقات کے اضافے کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور تحفظ مومنین و مومنات کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ جتنے مومنین تشریف فرما ہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے شایان شان جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل محبت محمد نعیما دائما وحسنا قائما، لأن اللہ أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه، وتربية الخلق وحراستها من دابه، ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات، صلوات محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ الاعلی وکتابہ المبین والمتین والحسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، صلوات محمد۔ فرمان معصوم ہے کہ تلاوت درود دلوں کے نفاق کو دور کرتی ہے، دل کی اتھا گہرائیوں سے عبادت سمجھتے ہوئے باجماعت صلوات پڑھیں محمد۔ حضرات وقار، محبان اہل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان محکمہ ولایت، پروردگار عالم اپنے محبوب اعظم کو کوئی وقت یاد دلا رہا۔ اب دنیا کی عدالت میں بھی جائیں تو سیل فون بند کر دیتے، حسین کی عدالت سے بڑی عدالت کون سی؟ تو اس لیے تہذیب مجلس کے خلاف ہے کہ آپ مجلس ہو رہی ہو، ذکر ہو رہی ہو، ٹیکسٹنگ پر مصروف ہوں، بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں محمد۔ پروردگار عالم اپنے محبوب اعظم کو کوئی وقت یاد دلا رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اے میرے محبوب ذرا اس وقت کو یاد کر جب میں اللہ ابراہیم کا امتحان لے رہا تھا۔ آپ نے آیت کا ترجمہ سن لیا ہے، جتنے مومنین تشریف فرما ہیں سرکار باب الحوائج کے ذکر کے صدقہ دعا بھی کریں۔ ابراہیم جواد شاہ صاحب طبیعت ناساز ہے، پروردگار جلد از جلد شفا عطا فرمائے، اور بھی جو مومن مومنہ بیمار ہے پروردگار بحق موسیٰ کاظم علیہ السلام جلد از جلد شفا عطا فرمائے۔ آپ نے آیت کا ترجمہ سنا ہے، غور نہیں فرمایا کہ میرے محبوب ذرا اس وقت کو یاد کر جب میں ابراہیم کا امتحان لے رہا تھا۔ یاد اسے دلایا جاتا ہے جو موقع پر حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو۔ یہ جو کچھ چہرے حیرت زدہ ہیں یہ حیرت دور کریں، نور مبدت پھیلائیں تاکہ پے در پے نتائج آپ کے مقدس اور لطیف سماعتوں کی بارگاہ میں ہدیہ کریں۔
واقعہ اسے یاد دلایا جاتا ہے جو موقع پہ حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو. میرے حبیب ذرا اس وقت کو یاد کر جب میں ابراہیم کا امتحان لے رہا تھا. فَأَتَمَّهُمْ ابراہیم نے 100% نمبروں سے کامیابی پائی. جیسے ہی ابراہیم نے امتحان میں کامیابی پائی آواز توحید آئی انی جاعلک للناس اماما. جا ابراہیم میں نے تجھے آج سے انسانوں کا امام بنا دیا. مجھے خبر نہیں کہ لوگوں کی نگاہ میں معیار امامت کیا ہے. قرآن بتا رہا ہے کہ نگاہ پروردگار میں منصب امامت اتنا بلند ہے جسے پانے کے لیے رسالت کو بھی امتحان سے گزرنا پڑتا ہے. سامنے کی بات عرض کی ہے میں آپ جانتے ہیں سب سننے والے مجھے ادھر ادھر کی باتیں نہیں آتی. زمین و آسمان کے کلاب میں نے کبھی نہیں ملا نہ اس گھر کا ذکر کرتے ہوئے میں نے کبھی مبالغہ آرائی سے کام لیا. علی کے لیے بھی مبالغہ کرنا پڑے تو پھر علی کیا ہے. علی کی تو باتیں مکمل ہی نہیں ہوتی پھر علی کے لیے مبالغہ تو پھر وہ علی ہی کیا ہے. ابراہیم تو نے امتحان میں کامیابی پائی. میں نے بھی دیکھا ہے 10-15% سامعین ابھی خاموش ہیں اور میں جب مجلس میں مومن ذکر سن کے خاموش بیٹھتے ہیں تو میں اندر سے ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں ان سے میسم ناراض نہ ہو جائے. کہ میں زبان کٹوا کے بھی بولتا رہا ہوں تو زبان رکھ کے بھی چپ بیٹھا رہا. دیکھوں گا کہ آپ کیسے سنتے ہیں اور پھر آپ کو دیکھنا ہے میں کیسے پڑھتا ہوں. SOPs کا بھی خیال رکھیے. ماسک بہت اچھی چیز ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک امید افزا پیغام بھی لے جائیں. معصوم فرماتے ہیں کہ جو ہمارے ذکر کی محفل میں بیٹھ جائے ہم اس کی سانسوں میں شفا بھر دیا. بولے تو وہی جس کی زبان ذکر کی امان. میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب میں ابراہیم کا امتحان لے رہا تھا. فَأَتَمَّهُمْ ابراہیم نے 100% نمبروں سے کامیابی پائی. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تو فوراً آواز توحید ابراہیم نے امتحان میں کامیاب ہوا ہے وہ بھی 100% نمبر لے کر. میں تجھے آج سے انسانوں کا امام بناؤں. تبرک مل رہا ہو اور قیمتی بھی ہو تو لینے والا لیتے ہی جھولی پھیلا دیتا ہے کہ میری اولاد کے لیے بھی. یہ بات میں نے کسی گاؤں میں نہیں کی ہے. لاہور میں تبرک مل رہا ہو اور قیمتی بھی ہو. میرے چہرے سے حیرت ذرا دور کرو اور کچھ نہ کر سکو تو شیعہ چہرہ بنا کر دو. شیعہ چہرہ جانتے ہیں نا کائنات کے رسول نے کہا تھا جو علی کا ذکر سنتے ہی کھل اٹھے وہ شیعہ چہرہ. میں نے تجھے انسانوں کا امام بنایا. میں نے عرض کیا کہ تبرک مل رہا ہو اور تبرک قیمتی بھی ہو تو لینے والا لیتے جھولی پھیلا دیتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے. پروردگار نے ابراہیم کو امامت عطا کی. فوراً ابراہیم نے جھولی پھیلائی ومن ذریتی میری اولاد کے لیے بھی. آواز توحید لا ینال عہد الظالمین. تیری اولاد میں امام بناؤں گا اور جو امام ہوگا وہ سارے عادل ہوں گے ان میں کوئی ظالم نہیں ہوگا. جو سامعین پیچھے تشریف فرما ہے ان میں فکری طور پر میں شامل کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہر کوئی زبان کی عبادت کر کے یہاں سے. ابراہیم نے پروردگار سے 3 چیزیں مانگی. اگر آپ سامنے آ رہے ہیں تو زیادہ بہتر تاکہ آپ کا شمار مجلس سننے والوں میں ہو جائے نہ کہ مجلس دیکھنے میں. آپ کے چہروں کی زیارت کر کے میری بھی عبادت ہو جائے. بر محمد وآل محمد باواز بلند صلوات.
لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك، پروردگار میری اولاد میں مسلمان امت بنا. یہ ہے ابراہیم کی پہلی ڈیمانڈ. دوسری طلب وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، صرف مسلمان امت نہ بنا، ان میں ایک رسول بھی مبعوث کر. ابراہیم کی استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں گے تو حق سماعت ادا نہیں ہوگا. ابراہیم کی پہلی طلب تھی مسلمان امت، دوسری طلب اس امت کا رسول، تیسری طلب اولاد میں امامت. ساری دنیا کے مسلمان علماء کو اکٹھا کیجئے، غنی کے تکثیر پوچھنا چاہتا ہے. ابراہیم نے امت مانگی، پروردگار نے مسلمان امت دے دی. ابراہیم نے رسول مانگا، پروردگار نے محمد دے دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں جو امام ابراہیم نے مانگے تھے اس امت میں وہ امام کہاں؟ بولتا وہی ہے جس کی زبان سے کر دیا. میں نے میرے حضور کوئی حدیث نہیں پڑھی کہ کوئی الزام ذوق لگا کے ٹھکرا دے. میں نے تاریخ کا واقعہ نہیں پڑھا کہ کوئی سند کا انکار کر دے. اللہ کا پاک قرآن. ابراہیم نے امت مانگی، یہ مسلمان امت موجود ہے. ابراہیم نے رسول مانگا، مصطفیٰ دیا خدا نے. ابراہیم نے امام بھی مانگے تھے. میرا امت کے علماء سے سوال ہے کہ وہ امام کہاں ہیں؟ صرف ابراہیم نے مانگے نہیں تھے، اس پروردگار نے دینے کا وعدہ بھی کیا تھا. میرا سوال ہے کہ اگر شیعوں والے نہیں تو پھر اور کون ہیں؟ اگر کوئی بچا کھچا لے بھی آئے گا، بات اونچی ہو تو آواز دھیمی ہونی چاہیے تاکہ سننے والا بات کی بلندی کو محسوس کرے. جسے اپنی خاموشی میں بڑا ناز ہے نا کہ جناب مجلس میں تو بالکل چپ کر کے سن کے آتا. میں بھی اجازت ذکر موسیٰ کاظم دیکھتا ہوں. وہ امام کہاں؟ صرف ابراہیم نے مانگے نہیں، خدا نے دینے کا وعدہ کیا. اور ایک صفت کے ساتھ وعدہ کیا کہ جتنے ہوں گے سارے عادل ہوں گے. اب کوئی بچا کھچا امام لے بھی آئے گا تو اسے عادل ثابت کرنا پڑے گا. لوگ حضور علی والوں کو نہیں سمجھے، ان کا سٹانس نہیں سمجھے. لوگ سمجھتے ہیں دیوانی سی قوم میں بس بیٹھ جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں. جو ڈیبیٹ دوسروں کے ہاں 80 برس کے بعد شروع ہوتی ہے وہ ہمارے بچے کرتے ہیں. نہیں صاحب یہ کہ تو 4 جملے ہدیہ کروں جی، علمی معیار یہ ہے اس لیے کہ وارث منبر سنونی کو مانا. اگر کوئی بچا کچا لے بھی آئے گا تو عادل ثابت کرنا پڑے گا. میں نے کہا لوگ سمجھتے ہیں کہ علی والے دیوانی سی قومیں نے علی کے علاوہ پتہ کیا، نہ انہیں توحید کا پتہ ہے، نہ رسالت کا پتہ ہے. جہاں بیٹھتے ہیں علی علی کرتے پھرتے. اچھا ایک بات کا اعتراف تو آپ کو کرنا پڑے گا ورنہ یہی منوا لوں گا آپ سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہی الزام ہے. لیکن جو غریب کے تقسیم جواب دینے لگا ہے آج کے بعد اسی الزام کی یہی قابل نہ بنے تو پھر کس ذکر کا لفظ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علی کی بات. جی چاہتا ہے کہ آواز عرش سے گزر جائے. کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ تم علی کو زیادہ مانتے ہو؟ مجھے علی کی پاک نارائن سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم، یہ علی کے لیے آواز کا بلند ہونا اس وجہ سے نہیں کہ ہم علی کو محمد سے بڑھانا چاہتے ہیں یا علی کو خدا بنانا چاہتے ہیں. یہ بلند آواز علی کے لیے اس وجہ سے ہے کہ ہمارے نزدیک توحید اور رسالت ایک نماز ہے جس کے وضو کا نام علی ہے.
بندے نے وضو نہ کیا ہو اور مصلی ڈھونڈتا پھرے. کوئی سمجھے؟ ہمارے نزدیک توحید اور رسالت ایک نماز ہے جس کے وضو کا نام علی ہے. یاد رکھنا، عدالت شرط امامت جیسے طہارت شرط عبادت. میں 2 جملوں میں عدالت پیش کرنے لگا ہوں. 2 جملوں. میں بڑی دور سے سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں. ان کا حکم تھا اور میں ٹال نہیں سکا اور اب میرے پاس پیچھے وقت بچا ہے. تابوت بھی برآمد ہونا ہے لیکن میں چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ گفتگو آپ کے سماعتوں سے قلوب میں اتار. عدالت شرط امامت ہے جیسے طہارت شرط عبادت. لوگوں کے مسائل اپنے ہیں اور ہمارے مسائل اپنے. میں فرق بتاؤں، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے. آپ کی نمائندگی کر رہا ہوں. لوگوں کی اپروچ اپنی ہے، ہمارے مسائل اپنے. لوگ اچھے پہ مطمئن ہیں. اچھا ڈاکٹر، اچھا وکیل، اچھا استاد. بس لوگوں کا اور شیعان حیدر کرار کا یہی فرق ہے کہ لوگ اچھے پہ مطمئن ہیں، ہمیں سب سے اچھا چاہتے ہیں. جو خاموش ہیں بڑے ہمت والے لوگ ہیں. میں نے پہلے کہا تھا میں خطیبانہ گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں. ادھر ادھر کی باتیں مجھے نہیں آتی. لوگوں کا مسئلہ، لوگ اچھے پہ مطمئن ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے اور مجھے عصمت آل محمد کی قسم اگر ساری دنیا کی انسانیت مل کے سب سے اچھا ڈھونڈنے نکلے تو سب علی کی دہلیز پہ جا کے رکے. کون سی کتابیں، کون سی باتیں. کمال سے محبت کسے نہیں ہوتی میرے حضور، کمال سے کسے پیار نہیں. عدالت کیا ہے؟ عادل ہو تو امام، عدالت نہیں تو امام. لیکن یہ عدالت ہے کیا؟ علی کا ایک جملہ سناتا ہوں آپ کو، معیار عدالت آل محمد کا پتہ چلا. خدا کی قسم جملہ نہیں، معرفت کا مینار نور کھڑا کر دیا ہے. سناؤں؟ علی فرماتے ہیں، خدا کرے آپ قدر کریں، علی فرماتے ہیں کسی کے دسترخوان پر اگر میں ایک وقت میں 2 کھانے دیکھتا ہوں تو لرز جاتا ہوں کہ آج پھر کسی کا حق مارا گیا. ایسا ہو تو امام ہو. کسی کے دسترخوان پر ایک وقت میں 2 کھانے دیکھتا ہوں تو لرز جاتا ہوں کہ آج پھر. اگر میں نے عدالت سمجھا لی تو امامت کی بحث ہی ختم ہو جائے گی. کون سی کتابیں اور کون سی بحث. میں امامت کا وہ مینار نور کیوں نہ کھڑا کروں جس پہ جھوٹا کھڑا ہو تو خود کانپنا شروع کر دیں. میں مینار نور کھڑا کرنے لگا ہوں صاحبان بس میں معرفت. عدالت ہوتی کیا؟ عدالت کہتے ہیں شریعت محمدیہ میں عادل اسے نہیں کہتے جو عدل کرے. یہاں عادل اسے کہتے ہیں کہ جو وہ کرے وہی عدل ہو. اس گھرانے میں سچ نہیں بولا جاتا. اتنی دیر شیعوں کو تو لگتی نہیں جتنی آپ نے لگائی ہے. عزت آل محمد کی قسم علی کی حویلی کے لوگ سچ نہیں بولتے. ہو لیجیے، حیران ہو لیجیے، پیاس زیادہ لگے تو مشروب کا لطف آتا ہے. آپ کو پتا چلے عدالت کسے کہتے ہیں. علی کے گھرانے کے لوگ سچ نہیں بولتے، یہ عدل نہیں کرتے، یہ شریعت پہ نہیں چلتے. جو حیران ہو گئے ہیں ان کی حیرتیں دور کروں. یہ سچ نہیں بولتے، جو بولتے ہیں وہ سچ کہلاتا ہے. یہ عدل نہیں کرتے، جو کرتے ہیں وہ عدل کہلاتا ہے. اور معاف کرنا یہ شریعت میں نہیں چلتے، یہ چلتے جاتے ہیں اور نقش پا سے شریعت بنتی آتی ہے. میں مثال دوں صاحبان بزم معرفت.
تاریخ نے لکھا، بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے، بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے۔ شہر مدینہ میں ایک جانور آ گیا۔ آج بھی شہروں میں جنگلوں سے نکل کے حیوان آ جاتے ہیں، مدینہ میں آ گیا ایک حیوان اور گلیوں میں گھومتا پھر رہا تھا اور لوگ سہمے اور ڈرے ہوئے تھے، اور وہ جانور مدینہ کے لوگوں نے پہلی مرتبہ دیکھا۔ اب ہر کوئی پریشان ہے کہ یہ ہے کیا؟ سب اکٹھے ہو کے آئے علی کے پاس، شاہ علی ایک ایسا حیوان ہے، ایسا اس کا رنگ ہے، ایسے کان ہے، ایسی آنکھیں ہیں، اتنا قد ہے، ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں، خدا جانے کیا ہے۔ علی نے کچھ لوگوں کو ساتھ لیا، علی اس حیوان کے قریب گئے، اسے پکڑا، لٹایا، ذبح کیا اور گوشت لوگوں میں بانٹا۔ آپ کی خاموشی پر کلام قربان کرو خدا کی قسم۔ ذبح کیا علی، گوشت لوگوں میں بانٹ دیا۔ اب لطف لیجئے گا، میں کنائے کی دنیا کا مسافر ہوں اور آپ سے بہتر کنائے سمجھنے والی قوم میری دانش میں اللہ نے زمین پہ اتاری نہیں۔ بغیر تشریح طلب کرے آپ سمجھیں گے تو میرا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ علی نے گوشت بانٹ دیا، پکا لیا، کھانے کے بعد رسول کے پاس آیا، یا رسول اللہ ایک ایسا حیوان تھا علی نے حلال کر دیا۔ نہیں آپ نے لطف دیا ہی نہیں۔ ہنڈیا کھانے کے بعد آ کے رسول سے کہا جا رہا ہے یا رسول اللہ ایسا اس کا قد تھا، ایسا رنگ تھا، ایسے کان تھے، ایسی آنکھیں، ایسے پاؤں تھے، یا رسول اللہ کیا یہ جانور حلال ہے؟ جو پیکر رحمت تھا وہ مرقع جلال الہی بن گیا۔ رسول نے دیکھ کے کہا خود ہی تو بتا رہے ہو علی نے حلال کر دیا ہے، پھر پوچھ رہے ہو حلال ہے؟ کوئی تو سمجھے، کوئی سمجھے نہ کیا؟ جسے علی حلال کر، اس میں بھی بحث ہے کہ حلال ہے۔ یہ عدل نہیں کرتے جو یہ کرتے۔ اب میں ایک عدل پیش کروں اور آپ کی زحمتیں تمام کروں۔ کائنات کے سوالوں کا جواب دینے والے محمد جب کسی سے سوال کرتے تھے، یہ محمد کے لیے جو جمع کا صیغہ ہے اس کا لطف ہر کسی نے نہیں لیا۔ کائنات کے سوالوں کے جواب دینے والے محمد جب کسی سے سوال کرتے تھے، پھر جبریل بھی لرزنے لگا۔ رونق افروز ممبر ہیں، سوالات نبیوں کا سلطان نبی، اور ساری تقریر بھول جائے گا اس ایک جملے کو یاد رکھے گا غریب کی تقسیم کے۔ جن لوگوں کا خیال ہے کہ علی والوں کو نہ توحید کا پتہ ہے نہ رسالت، تو ان کے ذکر کا صدقہ شان محمد مصطفیٰ کا ایک جملہ لے جائیے، اس سے بڑا کوئی جملہ کہے میں مذہب بتاؤں۔ میں برسر ممبر اعلان کر رہا ہوں، اور ادھر ادھر کی باتیں آپ جانتے ہیں میں بار بار کہنا پسند بھی نہیں کرتا۔ جو بات کر رہا ہوں لاجیکل آرگومنٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور تبرک آپ کی جھولیوں میں ڈالوں۔ جس کا نصیب ہوگا وہ لے کے چلا جائے گا۔ مجھے خبر نہیں کہ لوگوں کے نزدیک محمد کسے کہتے، جو اب تک نہیں بولا وہ اس جملے کی ضرور قدر کرے گا۔ آؤ علی والوں سے سنو محمد کسے کہتے، جس کا عبد کہلا کے بھی علی چھوٹے نہ ہوتے ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ اس سے بڑی بات میرے بھائی میرے پاس ہے، جس کا عبد کہلا کر بھی علی چھوٹے نہ ہوتے۔ کائنات کی بلندیوں کی انتہا کا نام ہے علی، جس کا عبد کہلا کے بھی علی چھوٹے نہ ہوتے اسے محمد۔
محمد مصطفیٰ رونق افروز ممبر ہیں اور شمع رسالت کے پروانے ٹمٹما رہے ہیں۔ کبھی سوال نہ کرنے والے مصطفیٰ نے سوال کر، اس محمد نے سوال کیا جس کے لعاب دہن کی گھٹی کے اثر کا نام سلونی۔ پیچھے رہ گئے تو بھی گھٹی کا آئے گا میرے حضور۔ اس مصطفیٰ نے سوال کیا جس کے لعاب دہن کی گھٹی کے اثر کا نام سلونی۔ محمد آپ سوال ہی کا اتنا لطف لیں گے، جواب تو بہت آگے کی بات ہے، خدا کرے آپ لطف لے سکیں۔ محمد مصطفیٰ نے اچانک اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور اٹھا کے کہا بتاؤ میرا دایاں ہاتھ کس شے جیسا ہے؟ محبوب پوچھ لے کہ میرا ہاتھ کیسا ہے تو محب کے خیالات کے گھوڑے کہاں کہاں تک نہیں بھاگتے۔ کوئی تو سمجھے، کوئی سمجھے، کوئی سمجھے چاہتا نہیں۔ یہاں کائنات کے سب سے بڑے محبوب نے پوچھ لیا ہے بتاؤ میرا دایاں ہاتھ کس شے جیسا ہے؟ عدالت کو سمجھیے، ایک پروانہ اٹھا، یا رسول اللہ آپ کا دایاں ہاتھ چمکتے ہوئے آفتاب جیسا۔ رسول نے فرمایا بیٹھ جاؤ، غلط ہے۔ یہ بیٹھا دوسرا مستانہ اٹھا، یا رسول اللہ میں بتاؤں؟ فرمایا بتاؤ۔ یا رسول اللہ آپ کا دایاں ہاتھ چودھویں کے چاند جیسا۔ رسول نے فرمایا بیٹھ جاؤ، غلط ہے۔ اتنے میں ایک اور کونے سے اٹھا، یا رسول اللہ آپ کا دایاں ہاتھ موسیٰ کے ید بیضا جیسا۔ رسول نے فرمایا بیٹھ جاؤ، غلط ہے۔ جب مصطفیٰ نے اس تیسرے بندے کو بٹھایا ہے، اب کوئی اٹھا نہیں، اب سارے مجمع نے نظریں گھما کے علی کو دیکھنا شروع کر۔ سماتے 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 ضرور محمد علی سے کچھ سننا چاہتے ہیں، یا جانب مصطفیٰ نے علی کی طرف دیکھے گا ابو طالب کے لال تو بتاؤ محمد کا دایاں ہاتھ کس شے جیسا ہے؟ علی ابن ابی طالب نے مصطفیٰ کی طرف دیکھے گا، یا رسول اللہ آپ کی بات رسالت کی قسم آپ کا دایاں ہاتھ بالکل آپ کے بائیں ہاتھ جیسا۔ بولو نہیں کہ نماز دیکھے گی امامت ہے۔ جملہ تو ابھی میں نے آپ کے باب شعور کے باہر روکا ہے کہ زند خون ملے تو حاضر ہو۔ جیسے علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی رسالت کی قسم آپ کا دایاں ہاتھ بالکل آپ کے بائیں ہاتھ جیسا۔ محمد مصطفیٰ نے منبر چھوڑا، مجمع کو چیرتے ہوئے علی کے سامنے آئے، علی کے دونوں ہاتھ پکڑ کے یوں اٹھائے جیسے خون میں غدیر میں اٹھائے تھے، اور علی کی پیشانی کا بوسہ لے کے کہا یا علی تیری ولایت کی قسم تیرا دایاں ہاتھ بھی بالکل تیرے بائیں ہاتھ جیسا۔ یہ ہے عدالت، یہ ہے میرے حضور عدالت، یہ عدالت ہے۔ عادل ہوگا تو امام ہوگا، جو جس شعبے سے وابستہ ہو وہ اسی کو ضروری سمجھتا ہے۔ آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھئے سب سے زیادہ اہم کیا ہے تو وہ کہتا ہے صحت۔ کسی ٹیچر سے پوچھئے سب سے زیادہ اہم کیا ہے تو وہ کہتا ہے علم۔ علم ہی نہ ہو تو صحت مند جہالت کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی تو قدردان ہو گئے۔ علم ہی نہ ہو تو صحت مند جہالت کا فائدہ۔ اچھا کسی جج سے کسی وکیل سے پوچھے وہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ اہم ہے قانون۔ قانون ہوگا تو انسان کی حفاظت ہوگی، انسان بچے گا تو صحت کا مسئلہ ہے۔ اچھا کسی فوجی سے پوچھئے وہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ ضروری ہے دفاع۔
اس کا مطلب ہے جو جس شعبے سے وابستہ ہے اسی کو ضروری سمجھتا ہے. سخی سے پوچھو سب سے زیادہ ضروری کیا ہے، وہ کہتا ہے سخاوت. جج سے پوچھو سب سے زیادہ ضروری کیا ہے، وہ کہتا ہے عدالت. اتفاق سے سوال اس سے پوچھ لیا گیا کہ سخاوت بہتر ہے یا عدالت، جس سے بہتر نہ کائنات میں کوئی سخی ہے نہ عادل ہے. اور تو آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. علی سے کسی نے بڑی محفل میں پوچھ لیا یا علی سخاوت زیادہ ضروری ہے یا عدالت، جو جواب علی نے دیا ہے وہ ہدایت کو مینار نور کھڑا کر دیا ہے. علی نے یا علی سخاوت زیادہ ضروری ہے یا عدالت، علی نے فرمایا عدالت. یا علی وہ کیسے؟ علی نے فرمایا عدل قائم ہو جائے تو سخاوت کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے. آج پتا چلا رسول نے کیوں کہا تھا جب میرا قائم آئے گا صدقہ دینے والے ہوں گے کوئی لینے والا نہیں ہوگا، خیرات دینے والے ہوں گے کوئی لینے والا نہیں ہوگا. حد یہ ہے قرآن کہہ رہا ہے اذا دکت الارض دکن دکا، زمین خزانے اجڑ دے گی کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا. عدل قائم ہو جائے تو سخاوت کی ضرورت ہے. علی اپنی زندگی میں بہت کم بازار میں جاتا ہے. خدا کرے آپ اس کنارے کو بھی سمجھیں. اس کے بعد مجھے ایک بات بھی ہدیہ نہیں کرنی ہے اور یہیں پہ گفتگو کو سمیٹنا. علی بہت کم بازار میں جاتا ہے. بغیر تشریح کے سمجھیے گا میرا مان بڑھا. اور تاریخ نے لکھا جب کبھی علی بازار میں آ جاتے تھے تو بازار میں اضطراب ہوتا تھا اور منادی اونچی آواز میں پکارنے لگتا تھا دکانداروں ہوشیار بازار میں علی آ گئے. آفتوں کا وہ ہے گراں ہے جو پیش کر رہا ہوں میرے اوپر. پھر کیا ہوتا تھا علی بازار میں آتے تھے دکاندار بے چینی اضطراب ہر کوئی اپنا ترازو سیدھا کرنے لگا. ترازو سیدھے ہو رہے ہیں اور دکاندار ترازو میں پڑے ہوئے باٹ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کوئی شے نیچے چپکی ہوئی نہ ہو. اور علی کا دستور تھا اگر یہاں لاہور میں بھی اور اس اجتماع میں بھی اس بات کی قدردانی نہ ہو سکی تو پھر یہ بات کرنا ممبر سے ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے. یہاں مجھے امید ہے کہ قدردانی ہوگی. علی کی عادت تھی علی کسی دکان میں نہیں جاتے، گزرتے دکان کو دیکھتے تھے کہیں سے مسکرا کے آگے بڑھ جاتے تھے. اور کہیں علی ناراض ہو کے آگے بڑھ جاتے تھے. کہتے کچھ نہیں تھے نہ دکان میں جاتے. اچھا علی گزر جاتے تھے اور پیچھے ایک انقلاب آتا تھا. جس دکان پہ علی مسکرا کے گزرے ہوتے تھے اس پہ ہجوم بڑھ جاتا. اور جس دکان پہ علی غضب نگاہ نگاہوں سے دیکھ کے گزرے ہوتے تھے وہاں سے لوگ شے خریدنا چھوڑ دیتے. میں جملہ کہوں اور فضا میں اڑ بھی جائے جو حق سماعت ادا نہ ہو. میں اسے لسان اللہ نہ کہوں تو کیا کہوں جو اپنی خاموشی کے ذریعے پورے شہر کی معیشت چلا رہا ہے. بولو جس کی زبان نہ کبھی امانت. انشاءاللہ دل باغ ہو جائے. اگر بات پہنچ گئی اسے لسان اللہ نہ کہوں تو کیا کہوں جو اپنی چپ کے ذریعے پورے شہر کی اکانومی چلا. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ حکومتی نمائندے جب آتے ہیں اور بازار میں یہ کاؤنٹر یہاں کیوں رکھا ہے، یہ بینر کیوں لگایا ہے، یہ شیڈ کیوں بڑھایا، پھر وہ توڑ کے گاڑی میں ڈالنا شروع کرتا ہے. تو جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے ہیں دکاندار ان کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں. ہوتا ہے نا، دیکھا ہے نا آپ نے کہ حوالہ پیش کرو کتاب مشاہدے کی بات ہے. وہ جو پیچھے چلتے ہیں جانتے وہ کیوں چلتے ہیں؟ بازار میں جس کی جس سے رنجش ہوتی
کے ساتھ کیا ہوتا؟ تاریخ کہتی علی بازار سے گزر رہے، کہیں مسکرا رہے، کہیں غضبناک نگاہوں سے دیکھ رہے، اور دکاندار دکانیں چھوڑ کے علی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور پیچھے بحث چل رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، ہماری دکان پہ علی نے ایسا دیکھا ہے، ابھی میسم تمار کی دکان آ رہی ہے۔ تاریخ کہتی ہے اچانک میسم تمار کی دکان کے سامنے علی رکے، علی پلٹے، عدل سمجھنا، علی پلٹے، دکان کے اندر داخل ہوئے، علی کا پہلا قدم میسم تمار کی دکان میں آیا، اپنے ترازو کے پیچھے مطمئن بیٹھا تھا میسم۔ علی کا قدم آیا، میسم تمار نے ترازو چھوڑا، آگے بڑھا، علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہ یا علی میری یہ قسمت کہ آپ میری دکان میں آ گئے۔ علی نے فرمایا تیرا یہ نصیب نہیں کہ علی میری دکان میں آیا، تیرا نصیب یہ ہے آج تو گھر جائے گا تیری کھجوریں علی دے دے گا۔ بولو مسلمان دیکھ رہی ہے بات، علی بیٹھے۔ میسم نے سنا تو میسم ہو گئے، میسم کے لگائے ہوئے ترازو کے پیچھے علی بیٹھے۔ یہی تو بات تھی حضور، میں تو سوچ رہا تھا آخر علی نے کھجوریں بیچنی ہیں، ابھی علی اپنے تھیلے سے اپنا ترازو نکالا۔ میں نے جتنی گفتگو کی ہے اس ایک نقطے کے لیے، جس کی امید کرتا ہوں کہ آپ کا قدردان ہے، میں تو سوچ رہا تھا آخر علی بیٹھے، ابھی علی تھیلے سے اپنا ترازو نکالا، مگر یہ زمانے نے کیا دیکھا کہ میسم تمار ہی کے ترازو پہ علی کھجوریں بیچ رہے۔ مجھے خبر نہیں کس نے کس معیار کا میسم سنا ہے، پر محمد والے محمد بآواز بلند صلوات۔ جملہ پہنچا دو۔ میسم کے رکھے ہوئے ترازو پہ علی بیٹھے، اور تاریخ نہیں بتاتی کہ میسم کی کھجوروں کے ڈھیر میں سے ایک کھجور بھی علی نے الگ کی ہو کہ یہ بیچنے کے لائق نہیں۔ میسم کے ترازو پہ علی کھجوریں بیچنے لگے۔ میسم تیری نالین پہ کائنات نثار کروں تو کس معیار کا دکاندار ہے جس نے اپنی دکان میں علی کے معیار کا ترازو رکھا ہوا؟ لوہا مقناطیس سے جڑ جائے تو کچھ دیر بعد مقناطیسیت منتقل ہوگی۔ علی سے جڑے ہوئے لوگوں میں منتقل ہونے والی الوی عدالت ہے۔ خوشحالی میں عدل کرنا ہو، مصیبت میں عدل کرنا۔ میں گفتگو کو سمیٹوں، کوئی ماں بیٹے کے جنازے کا انتظام کرے، یہ باب الحوائج امام ہے جس کا جنازہ، جس کے دل میں کوئی حاجت ہے، جب امام کا جنازہ آئے تو یہ سمجھنا کہ اس کے بعد اگر اس امام کو بھی نہ سنا سکے تو پھر اور کوئی دروازہ نہیں۔ یہ وہ امام ہے جسے پروردگار نے باب اللہ فی العرض کہا، موسیٰ کاظم تو زمین میں میرا دروازہ، اور جسے اللہ کے دروازے سے بنا ملے پھر اسے کہاں سے ملے۔ ہمارا کام ہے ممبر سے اسباب گریہ فراہم کرنا، آگے آپ کا نصیب ہے۔ میں دعا کرتا ہوں محمد کی بیٹی کسی آنکھ کے شکور کو یہاں سے خالی نہ کیا، آگے آپ کا نصیب ہے۔ آپ کی دعا کریں پاک سیدہ بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو لے کے آئے، خشک آنکھیں لے کے واپس نہیں جانا چاہیے۔
آنسو کی خیرات محمد کی بیٹی آپ کو عطا کرے۔ 3 جنازے ایسے ہیں جو 3 دن تک پڑے رہے۔ جملہ میں نے کہہ دیا ہے، ساری زندگی رونے کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے۔ 3 جنازے ہیں جو 3 دن تک پڑے رہے۔ ان میں پہلا جنازہ زہرا کے بابا کا جنازہ۔ اس بات پہ ہر عزادار کی ہائے بلند ہونی چاہیے۔ 3 دن تک زہرا کے بابا کا جنازہ پڑا رہا اور محمد کی بیٹی دروازے کی اوٹ میں شام کی مسافرہ کو لے کے انتظار کرتی رہی، کوئی تو ہوگا جو زہرا کو بابا کا پرسہ دینے آئے۔ صاحب الدمات الثاقبہ نے لکھا ہے جب تیسرے روز بھی کوئی نہیں آیا نا، عرش سے اللہ کی آواز آئی، زہرا یہ نہیں آتے میں خدا تجھے پرسہ دیتا ہوں۔ پرسہ دینے بھی آئے تو کسی کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، کسی کے ہاتھ میں آگ تھی۔ یہ ہے پہلا جنازہ۔ دوسرا جنازہ کربلا میں حسین کا۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آگے کچھ کہنا ہی نہیں چاہتا اور اب وقت میں کے دامن میں اتنی گنجائش بھی نہیں بچی۔ دوسرا جنازہ کربلا کے قریب کا جنازہ اور تیسرا جنازہ جسر بغداد پہ موسیٰ کاظم کا جنازہ۔ تاریخ نے لکھا ہے پورے بغداد پہ جو گزرتا تھا کپڑا ہٹا کے دیکھتا تھا اور ہر دیکھنے والا ایک جملہ کہہ کے گزر جاتا تھا، لگتا ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ آپ یہاں آئے اس لیے ہیں کہ جی بھر کے پرسہ دے محمد کی بیٹی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ موسیٰ کاظم پر صرف زندان میں ظلم ہوا؟ خدا کی قسم معتبر تواریخ نے یہ لکھا ہے کہ ہارون ملعون نے کچھ وحشی قبائل کے 40 درندے 40 وحشی قبائل کے افراد اس ملعون نے اپنے دربار میں بلائے۔ یہ پہلا امام ہے جس کے لیے ہارون نے اپنے دربار میں لکڑی کا مجسمہ بنوایا۔ یہ وحشی قبیلے کے لوگوں کو پہلے شراب پلاتا تھا، پھر ان کے ہاتھوں میں خنجر دیتا تھا اور خنجر دے کے مستی کے عالم میں کہتا تھا وہ سامنے موسیٰ کاظم ہے۔ اس سے بڑا دکھ میں کیا سناؤں اپنے عزاداروں کو۔ یہ شراب کی مستی میں مس خنجر لے کے موسیٰ کاظم سمجھ کے اس لکڑی کے بت پہ وار کرتے تھے، اس لیے کہ کئی مرتبہ اسے سپاہیوں کو بھیجا موسیٰ کاظم کو مارنے کے لیے، وہ تلواریں مار مار کے چلے آتے تھے۔ بعد میں پتہ چلتا تھا کہ موسیٰ کاظم کے بدن پہ ایک زخم بھی نہیں لگا۔ اس نے انہیں تیار کیا، میں تمہیں بھیجوں گا زندان میں، سندھی بن شاہ کے گھر جا کے موسیٰ کاظم پہ حملہ کر دینا۔ خدا کرے یہ درد آپ محسوس کر سکتے۔ ان 40 لوگوں کو اس ملعون نے شراب پلایا، ان کے ہاتھوں میں تلواریں اور خنجر دیے اور سندھی بن شاہ کے گھر کا رخ کروایا، جاؤ موسیٰ کاظم کو قتل کر کے آؤ۔ یہ 40 کے 40 افراد مستی کی حالت میں ہاتھوں میں خنجر اور تلوار دیے قید خانے میں داخل ہوئے۔ عزادارو اللہ جانے انہوں نے کیا دیکھا کہ تلوار خنجر پھینک کے دوڑتے ہوئے دربار میں آئے اور ہارون کی طرف دیکھے کہا اللہ لعنت کرے تجھ پر، یہ تم نے کسے مارنے کے لیے ہمیں بھیج دیا تھا؟ جب ہمارے قبیلوں میں قحط پڑتا ہے یہی ہے جو ہمارے بچوں کو پانی پلاتا ہے، یہی ہے جو لقمے توڑ توڑ کر۔ مرحبا مرحبا۔ یہ بلند آواز ہے محمد کی بیٹی اپنی بارگاہ میں قبول۔ امام کا زندان میں کیا حال ہو گیا تھا جو رو نہ سکے، وہ سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے حسین ضرور تھا، محمد کی بیٹی کو پرسہ ضرور ہے۔ کیا حال ہو گیا تھا میرے امام۔ ایک بڑھیا سندھی بن شاہ کے پاس آئی، کہنے لگی میں بڑے دور سے سفر کر کے آئی، میں نے سنا ہے کہ تیرے پاس موسیٰ کاظم کہہ دے، میرے پاس جو ہے وہ لے لے۔ ایک مرتبہ موسیٰ کاظم کی زیارت کروایا، اسے کہا میں دروازہ نہیں کھول سکتا، یہ زندان کا روشن دان ہے،
اس روشن دان سے موسیٰ کاظم کو دیکھ لے جس کی ابھی تک آنکھ میں آنسو نہیں آیا، اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اس سے بڑا درد میں پیش ہی نہیں کر سکتا۔ عزاداروں اس گڑیا میں روشن دان کو کھولو، تڑپ کے پیچھے ہٹی اور اس کی طرف دیکھ کے کہنے لگی اللہ تجھ پہ لعنت کرے، تو بوڑھی عورتوں سے مذاق کرتا، تو کہتا تھا اندر موسیٰ کاظم ہے، قد رأیت فیہ ثوبا معلقا، وہاں تو زمین پہ بس ایک کپڑا بچھا ہوا ہے، میرا امام اتنا کمزور ہو گیا، یوں لگتا تھا جیسے زمین پر کپڑا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور یہ میں نہیں کہتا، جس کے گھر مفاتی الجنان وہ جا کر موسیٰ کاظم کی زیارت کے جملے میں، اور اس کے بعد شاید میں ایک جملہ بھی نہ کہوں، تابوت آ جائے جی بات کے ماتم کروں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، زیارت پڑھنا موسیٰ کاظم کی، اپنے گھر جا کے مفاتی الجنان السلام علیکم ایھا المعذب فی الظلم المطاوی، میرا اس قیدی پہ سلام جسے کنویں میں قید رکھا گیا تھا۔ اس سے بڑی غربت موسیٰ کاظم کی کیا بتاؤں، ہر قیدی کو کھانا دیا جاتا ہے، موسیٰ کاظم کو کھانا پھینکا جاتا تھا، رو کے کہتے تھا مزارا آخر ہمارا قصور۔ پلٹ کے ایک دفعہ موسیٰ کاظم کے تابوت کو دیکھا، پھر میں شہادت کا جملہ ہر کوئی دعا کرے محمد کی بیٹی مجھے آنسوں کی خیرات عطا کر۔ یہ ظالم مارنے کی کوشش کرتا رہا، کامیاب نہیں ہوا۔ ایک دن اس کے سپاہی زہر لے کے پہنچ گئے، موسیٰ کاظم تو نہیں پیے گا تو ہم تجھے ابھی قتل کر دیں گے۔ ہاتھ میں پیالہ لے کے موسیٰ کاظم نے آسمان کی طرف دیکھا، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، میں نے ایسی غربت کسی امام کی عزاداروں نہیں دیکھی۔ یہ واحد امام ہے جس کے مرنے کے بعد اس کا جنازہ چوراہے میں رکھ دیا گیا، اور سپاہی اونچی آواز کر کے یہ جملہ سننا، سپاہی اونچی آواز میں اعلان کر رہے تھے اسے پتھر مارو، یہ غازیوں کا امام، ادھر سے پتھر چلے، ادھر مردوں کو، بی بی لوگوں کا، میرا موسیٰ مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے۔ شہادت قریب ہے، مولا کی آؤ تیاری کرتے ہیں، مولا کو برقع دینا ہے۔ مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے۔ ارے بغداد کے قیدی کو، بغداد کے قیدی کو زندان بھی روتا ہے۔ مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے۔ سنو آؤ، جو جناب سیدہ کو مولا کاظم کا ورثہ دینے آئے ہیں ان کی نظر کرتا ہوں۔ ارے زنجیروں کو تکتی ہے، شانوں کو ہلاتی ہے، میت کو کبھی اپنی گودی میں اٹھاتی ہے۔ ارے ایک ہاتھ ہے پہلو پر، ایک ہاتھ ہے
ارے ذرے بھی لہو رو کر روداد سناتے ہیں قدموں کے نشان کے زندہ میں بتاتے ہیں کہ یہ نظریہ کے عالم میں کس طرح سے تڑپا مزدوروں کے کاندھوں پر غازی کا جنازہ ہے مزدوروں کے کاندھوں پر سنو رونے والوں صاحب زمان فرصہ قبول فرمائیں ارے جو لوگ گزرتے ہیں جو لوگ گزرتے ہیں آپس میں یہ کہتے ہیں کہ گھر والے تو جو لوگ گزرتے ہیں آپس میں یہ کہتے ہیں کہ گھر والے تو یسرب میں اس قیدی کے رہتے ہیں اور پھر اس کے جنازے پر یہ کون ضعیفہ یا زہرا یا زہرا اللہم جل ولیک القرآن یا صاحب زمان بحق موسم نجات مزدوروں کے کاندھوں پر غازی کا جنازہ ہے ارے اس درد میں غربت میں سجاد کو تڑپایا کہ زندہ سے نکل کر بھی آزاد نہ ہو پایا ہے بغیر جنازہ جو زنجیروں میں جکڑا غازی کا جنازہ ہے کہتی ہے ارے کہتی ہے کوئی بی بی ہے وقت مصیبت کا ارے اب جلد مدینے سے آجا اے رضا جا اور بیگار کفن کب سے بیٹا تیرا بابا ہے مزدوروں کے یا زہرا یا زہرا غازی کا جنازہ مزدوروں کے کاندھے یا زہرا سنو بھائی سنو حضرت معصومہ کو فرصہ دیتے ہیں ہر روز ہی جاتی ہے وہ غربت زہرا پر مولا کی جتنی بھی اولادیں ہیں ساری مدینے میں اپنے بابا کو 14 برس یاد کر کے روتے رہتے ہیں ان میں حضرت معصومہ کیا بیان کرتی رہی سنے ارے ہر روز ہی جاتی ہے وہ غربت زہرا پر جا کر وہاں کہتی ہے معصومہ خوب رو کے ارے دادی میرے بابا کو کیا آپ نے
کربلا کو رونے والوں شبیر کی غربت کا نوحہ یہ سناتے ہیں ارے سوکھے ہوئے لب اس کے امت کو بتاتے ہیں کہ اس نے بھی دم آخر پانی نہیں پایا ہے مزدوروں کے کانٹوں پر تازیں سنو مولا مصطفی جعفر مولا حسین کی جو غربت کا ایک پہلو دونوں سے ملتا ہے آخر بات تقریب صاحب کی طرف سے مولا کی بات کرنا آئے ارے غربت ہے جتنے بیٹیوں والے ہو مصیبت کا بند سنو غربت ہے تکلم یہ شبیر کی غربت سی ارے ایک بیٹی ہے یہ صرف میں سغرا کی طرح اس کی اس واسطے میت کا رخ سوئے مدینہ ہے مزدوروں کے کانٹوں پر یا بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے رہا رضا مولا اے غریب غریب الغربا کی بارگاہ میں ان کی بابا کی غربت کا نام آج بغداد میں کوئی ہو گیا ہے رہا رضا مولا ارے پل پہ تیرے غریب بابا کا پل پہ تیرے غریب بابا کا ہے جنازہ رکھا رضا آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا آخری دو دن پر مولا پر قبول فرمائیں گے رہا رضا مولا ارے ایک بی بی سرخانے میں تھی ہے کس نے جانے اسے خبر کی ہے ارے ایک بی سرخانے میں تھی ہے کس نے جانے اسے خبر کی ہے ارے ہاتھ پہلو پہ اپنے رکھے ہوئے آئی ہے فاطمہ ارے ہاتھ پہلو پہ اپنے رکھے ہوئے آئی ہے فاطمہ رضا مولا آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے رضا مولا ارے
ارے شہر بغداد شیر مدینے کا ہے بہت فاصلہ رضا تجھے اس امام کا واسطہ جس کے اپنے 19 بیٹے تھے لیکن جنازہ مزدوروں نے اٹھایا تھا مالک جتنے مریض ہیں اس امام کی قربت کا واسطہ ان کو ابھی صحت تندرستی اور زندگی عطا فرمائے جنہوں نے اس مجلس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے جس طریقے سے کیا ہے خالق ان سب کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرما میرا بیٹا میر اس کا بڑا مشکور ہوں ابھی اس کی فلائٹ ہے لیکن کراچی سے پنڈی سے پھر لاہور تشریف لائے ہیں خالق اس کے والد کے درجات بلند فرمائے مالک ان کے بچوں کو کامیاب و کامرانی عطا فرما ان کی خوش دعوت ابھی پیچھے دنوں فوت ہوئی ہے اس کو شہزادی کے قرب میں جگہ عطا فرما مالک جن کی گودیں خالی ہے اس رباب کا واسطہ جو سوتے میں کبھی دائیں ہاتھ مارتی تھی کبھی بائیں مارتی تھی فضا رو کے کہتی تھی بی بی یہ کیا کرتی ہو دائیں اور بائیں ہاتھ کیوں مارتی ہو بی بی کی چیخیں نکل جاتی تھی رو کے کہتی تھی فضا دائیں ہاتھ اس لیے مارتی ہوں شاید میرا اصغر سو رہا بائیں ہاتھ اس لیے مارتی ہوں شاید سکینہ سو رہی ہو میری تو نسل ختم ہو گئی خالق ہمارے وارث کے ظہور میں تاجیل فرما مالک سیٹھ ظفر اسلم سیٹھ عدنان عامر مرزا صاحب ملک مظفر شہزاد زادی مالک جس رشتے میرے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملایا ہے وقت کا امام ان کے تمام امور سال فرما